حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ نبی پاک نے فرمایا علی کی تلوار کا ایک وار خندق کے میدان میں، ایک وار علی کی تلوار کا، فرمایا دو جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا۔ ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے کے ایک تلوار چلا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگاہ فیض سے جن لوگوں کی تربیت ہوئی اور پھر انہوں نے اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے اور اپنی بے پناہ جرت اور بہادری سے دنیا میں بہترین نمونہ چھوڑا، ان میں سے ایک بڑا نام حضرت مولا علی شیر خدا کا ہے۔ بالعموم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ بہادر ہوتے ہیں نا، میدانوں کے ہوتے ہیں، لڑنے، جہاد کرنے، جد و جہد کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، ان کا علم سے شغف نہیں ہوتا، پڑھنا لکھنا، دانائی کی بات کرنا، حکمت کی بات کرنا ان کا کام نہیں ہوتا، وہ تو میدان کے لوگ ہیں۔ اور جو لوگ کتاب کے، علم کے، اس معاملے کے ہوتے ہیں، ان میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ وہ لوگ کتاب کے تو ہوتے ہیں، علم حکمت کے تو ہوتے ہیں، لیکن میدان کے اندر تلوار لے کے بنفس نفیس شامل ہونا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن تاریخ میں حضرت مولا علی شیر خدا ایک عجیب فضیلت والی شخصیت ہیں کہ وہ اگر علم کی بات کریں تو ان سے زیادہ دانا کوئی نہیں، حکمت کی بات کریں تو ان سے زیادہ بہترین بات کرنے والا کوئی نہیں، ان کے پاس بیٹھا جائے تو انسان کی تربیت کرنے والا ان سے اچھا مربی نظر کوئی نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں بھی مسلمہ ہیں، لیکن اگر وہ تلوار لے کے میدان میں نکل آئیں تو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، اور علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو ایک تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ دو باتیں کہ علم، حکمت، دانائی، جذبہ، شوق جہاد کے لیے، اور پھر میدان کے اندر ثابت قدمی، اور تیسری بات جو بڑی متاثر کن ہے اور اپنی طرف کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سادگی، ان کا عجز، ان کا خلوص، ان کا بالکل نارمل زندگی گزارنا، عام لوگوں کی طرح اپنے روزمرہ کے معاملات کو سر انجام دینا۔ جو آدمی کسی غیر معمولی حیثیت کا مالک ہو جاتا ہے نا، اس کا اٹھنا بیٹھنا عام لوگوں جیسا نہیں رہتا، اس کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی آؤ بھگت ہو جاتی ہے، دو چار لوگ اس کے لیے کھڑے ہونے لگ جائیں تو اس کے ذہن میں بھی بات آتی ہے کہ میں کچھ چیز ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن بالکل ایک سادہ زندگی، عام لوگوں کے لیے دستور عمل، یہ تین باتیں بڑی متاثر کن ہیں۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس آیت کا پہلا مصداق حضرت علی شیر خدا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین چیر کے دانا پیدا کیا ہے، مجھ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ علی یاد رکھنا تم سے صرف مومن ہی پیار کرے گا، اور جس سینے میں تمہارا بغض ہوگا وہ سینہ مومن کا نہیں منافق کا ہوگا۔ تم سے مومن پیار کریں گے، مومنوں کے دلوں میں کشش ہوگی تمہارے لیے، ان کے سینے کشادہ ہوں گے تمہارے حق میں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت، ان کا نام آئے تو دل ٹھنڈا ہو جائے، آنکھوں میں روشنی آئے، چہرہ روشن ہو جائے، تو مانا یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہے دل میں۔ اور اگر بندہ کمزور ہونے لگ جائے، اگر اس کی کیفیات کوئی اور رنگ پیش کرے، تو مانا یہ ہے کہ ایمان سینے میں مضبوط نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا سے حضور کا جو قربت کا تعلق دیکھیں،
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے قربت ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے ہر بندے سے مل کے بندہ رو نہیں سکتا, ہر بندے کو دیکھ کے رونا آتا نہیں, لیکن کچھ لوگوں سے روح ملتی ہے نا کسی کی, تو ویسے کبھی وہ بندے مل جائے نا, دل کرتا ہے تینوں سامنے بٹھا لاں تیرے درد پرانے چھیڑا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ حضور تشریف فرما ہے, حضرت علی شیر خدا کہیں گئے ہوئے ہیں, تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک میرے پاس حضرت اسرائیل کو نہ بھیجنا جب تک میں علی سے ملاقات نہ کر لوں. دعائیں ہو رہی ہے کہ میری جب تک ملاقات نہ ہو جائے میرا جانے کا وقت نہ آئے. مشکات میں حدیث موجود ہے. تو سرور کائنات علیہ السلام کا جو ان کے ساتھ قربت ہے, حضور کا جو ان سے پیار ہے, حضور نے ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا. انصار کے اندر حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا. یہ تاریخ کا وہ والا بھائی چارہ ہے جس کی نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہے, نہ قیامت تک دوبارہ کوئی مثال دی جا سکتی ہے. بھائی جب سگے بھائی جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں نا, ان کی اپنی اپنی جیبیں ہو جاتی ہیں, اپنی اپنی گفتگو ہو جاتی ہے. 6 ماہ کے بچے کے بارے میں بھی وہ کہنے لگ جاتے ہیں میں نے بچوں کا بھی تو کچھ بنانا ہے نا. انہیں بالکل اب وہ چیزیں نظر آنی بند ہو جاتی ہیں جس میں والدین اور بہن بھائی شامل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے بھی تو بچے ہیں. لیکن یہ بھائی چارہ مہاجرین اور انصار کا اتنا زبردست اور معنی خیز ہے. حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا. سگے بھائیوں کو وراثت دینا مشکل ہوتا ہے. بڑا کہہ رہا ہوتا ہے کمائی تو میں نے کی تھی, چھوٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ باہر تو پہلے میں گیا تھا, جھگڑے. لیکن یہ تاریخ اسلامی کا وہ بھائی چارہ ہے کہ جن میں برادری, قبیلہ, رنگ, نسل, علاقہ ایک نہیں ہے, اور ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے. ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. اور اقبال نے جن انداز میں اس مضمون کو بیان کیا ہے وہ انداز ہی نرالا ہے. اقبال فرماتے ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, بننے میں کوئی ان کی ترکیب ہی کوئی خاص ہے. حضور نے بھائی بھائی بنا دیا. اب بھائی جن کو دینی اسلامی مذہبی بھائی بنایا ہے وہ دوسرے بھائی کے بارے میں کیا ذہن رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی میرا کاروبار بھی آدھا تیرا, جائیداد بھی آدھی تیری, چونکہ تو میرا بھائی ہے تو تو رسی لے کے پیمائش کر لے, میں اپنا گھر بھی بانٹ کے آدھا تجھے دینا چاہتا ہوں. جب اس قدر زیادہ لوگوں کی نظریاتی پختگی ہوئی اور لوگ اس قدر زیادہ مزاج رکھنے لگے تو پھر ایک خاص قربت کا ماحول وہاں نظر آیا. پھر وہ جو مہاجر بن کے آئے تھے اور بہت زیادہ جن لوگوں نے جہاد کیا تھا, جد و جہد کی تھی, گھر بار چھوڑے تھے, پھر ان لوگوں کو زیادہ دشواری نہیں ہوئی, زیادہ آزمائش نہیں ہوئی دل لگانے میں اور مدینے میں رہنے میں. بڑی آسانی سے وہ لوگ وہاں رہنے لگے اور بڑی جلدی ان کا مدینے سے اور اہل مدینہ سے پیار بڑھ گیا. تو میرے عزیز بھائیو, حضور نے ہر انصاری اور مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا, سب کو بنا دیا. حضرت علی رہ گئے. اب یہ تو دونوں مہاجر ہیں, حضور بھی مکہ شریف سے آئے ہیں, حضرت علی بھی. بظاہر تو دونوں مہاجر ہیں, اگرچہ ساری زمین کے مالک رسول پاک ہیں. سب کو بھائی بھائی بنا دیا. تو اب ہر بندے کو بھائی مل رہا ہے اور بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں. کچھ قدورتیں دنیاوی طور پر معاذ اللہ دلوں میں آ جاتی ہیں, لیکن بھائی کا درد جو بھائی محسوس کر سکتا ہے وہ بھی دوسرے کو محسوس نہیں ہوتا. تو حضرت علی جب کسی کے بھائی نہیں بنائے گئے تو رو ہی پڑے. اتنے دلیر بندے تھے, پر بھائی کی ضرورت بندہ اتنی محسوس کرتا ہے, اس کو بھائی سے لگاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مولا علی رو پڑے. مشکات میں موجود روئے. حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے, میں رہ ہی گیا ہوں, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. اب وہ آنسوؤں میں لپٹی ہوئی وہ بات حضرت علی نے عرض کی تو محبوب نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. فرمایا علی تو میرا بھائی ہے اور نرا دنیا میں نہیں, تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جو فضائل ہیں, جو ان کی خصائص ہیں, ان کی جو فضیلت کی باتیں. ایک دن نا حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے انسانی شکل میں. تو کہنے لگے علی یہ بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ انسانی شکل میں مولا علی سے پوچھتے.
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا نا کہ جبریل امین کہاں ہے اس وقت، تو حضرت علی نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا، فرمانے لگے جناب نہ تو اس وقت حضرت جبریل مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے، نہ 7 زمینوں میں ہے، نہ آسمانوں میں ہے۔ فرمانے لگے بھئی زمینوں آسمانوں مشارق مغارب میں تو کوئی نہیں، تو یا آپ جبریل ہے یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک ہے۔ تو حضرت جبریل امین مسکرائے، فرمانے لگے نہیں آپ تو علی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ مبارکہ تھا، میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا سرکار کی زیارت کر۔ حضور کے وصال کو کافی سال بیت گئے، دل بڑا پریشان تھا، میں درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ میں نے خواب دیکھی کہ اللہ کے محبوب فجر کی جماعت کرا رہے ہیں، چر ہویا مینوں ترلے لیندے ہاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، جے خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، 2 سورتیں سرکار نے پڑھی پر بزا ہی مڑا، بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی مزہ۔ کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نا تو سرکار نے صحابہ کی طرف رخ نور کیا تو ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئے، یا رسول اللہ تازی کھجوریں پکیاں قبول کرے۔ حضور نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، باقی ایک صحابہ کو بانٹی۔ حضرت علی کہتے 15-16 صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا، کھجور کھائی۔ کھجور کا نہیں، دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ تھا، کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا۔ ابھی میں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبی میں اذان ہو گئی۔ مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، اٹھ میں گیا پر کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ابھی بھی موجود۔ اب اس پر پورا باب بند آیا شاہ عبدالحق الہ آبادی نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کچھ چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں، وہ خواب میں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ہوتی ہے۔ پورا باب ہے، بہرحال عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، بس سے چلا گیا، جا کے صف میں بیٹھ گیا۔ عمر فاروق آئے جماعت کرانے، کہتے عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکا تب لگا جب عمر نے بھی وہی سورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکعت میں پڑھی۔ میں سب کا اتفاق ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکا جب لگا جب دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہ سورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکعت میں پڑھی تھی۔ کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جا رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی، حضرت عمر نے کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، دوسرے صحابی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 15-16 صحابہ کو ملی، مجھے بھی دی۔ کہتے ہیں کھجور کھائی، مزہ بڑا آیا۔ حضور سے تو دوسری مانگنے کو دل کرتا تھا پر مانگی نہیں تھی، ادب تھا۔ عمر سے تو جرانا تھا نا اپنا۔ ان کا رشک دیکھیں، آپس میں رشک دیکھیں، اسد نہیں رشک۔ فرماتے ہیں جرانا تھا نا، تو میں نے عمر سے کہا یار ذرا ایک کھجور اور دینا نا ذرا ایک کھجور۔ تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے کھجور اٹھائی، صاف بھی کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اٹھائی بھی، صاف بھی کی، اور دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ بڑھایا، میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے، فرمانے لگے علی ایسے نہ کر، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دے۔ حضور سے دوسری لی نہیں، نبی پاک سے دوسری مانگی نہیں تو میں کیسے دے دوں؟ خواب میری وچ آیا سی ماہی تے میں او دے گل وچ پا لئیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، ڈر دی ماری اکھ کیوں گیا یہ رات وصال دے والی، ربا اے رات مکن نہ دیویں، اے رات مکن نہ دے، ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے، رشک۔ حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو عمر بھی رو پڑے، کہنے لگے علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم فرما کے گئے۔ رشک کریں خدا را، چھوڑ دیں حسد کرنا، چھوڑ دیں ایک دوسرے سے جلنا۔ اب تو آپ یقین کریں دیندار لوگوں کا، اہل حق لوگوں کا جواب در جواب، جواب الجواب، اس طرح ہم نے الجھایا ہے چیزوں کو کہ نہیں آنے والا آدمی کہتا ہے کہ دین کی اصل بات اصل میں بتا کون ہوا، تو میلہ لگ گیا ہے، کوئی کہانی سنا رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، اس کو غلط کہہ رہا ہے، کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو بالکل ٹھیک ہو۔
تمہارے حسد نے اتنی تباہی کر کسی کے حق میں خیر والی بات. جب آپ حسد کریں گے تو بے سکون رہیں. دوسری بات یہ بے سکون بندہ پتہ کون رہتا ہے؟ میں نے یہ بھی آیت پڑھی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتے ہیں یاد رہو رکھو خبردار ہو جاؤ اللہ کا ذکر کرو گے تو دلوں میں چین ہو. پتہ ہے بے سکون کون رہتا ہے؟ جو نتیجہ اپنی مرضی کا مانتا ہے. عقیدہ توحید اسلامی عقائد کی جان ہے. جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی یہ ہے کہ اب میں اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اب رب غریبی میں رکھے پھر بھی میں راضی ہوں، بیماری میں رکھے پھر بھی راضی ہوں، صحت میں رکھے پھر بھی، اولاد دے تو پھر بھی راضی، نہ دے تو سمجھے میری بات. یہ توحید ہے. ہم نہ ٹھیک ہونا چاہتے. دوست اکثر آ کے کہتے ہیں کہ وظیفہ بتائیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو انہیں کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھو. کہتے ہیں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں پر شفا نہیں ہو رہی. تو میں کہتا ہوں پھر آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے. پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا بھی تو سیکھو نا، راضی رہنا بھی تو سیکھو. بہت ساری بے سکونی اس بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں میری مرضی کا سکون ہو، میری مرضی کا گھر ہو، میری مرضی کے بچے ہوں. بھئی ایسا نہ کریں. آپ اپنے حق میں اپنے رب کے فیصلوں کو قبول کریں. آپ قبول کریں اپنے مالک کے فیصلے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں. مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا. اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں. یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی. محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اسے کہنا میری امت کی بخشش کی. حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے، جناب عمر کا رتبہ بھی. اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا. نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا، جبہ دے کے بھیجا. حضرت عمر گئے ملنے، جناب مولا علی گئے، جا کے پوچھا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ دیوانے سے ہے، گھومتے رہتے. جب ملاقات ہوئی تو حضرت اویس کرنی دوڑے آئے. جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے. پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا. کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا. تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا. اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں، محبوب فرمانے لگے اللہ تعالی بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویسے کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے. اتنا بڑا اعزاز، اتنا اعزاز اعزاز. حضرت اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی، پھر واپس لوٹے. یہ تو داتا صاحب کی بات ہے. اب اگلے جملے حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے، حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی، ان کی زیارت کر لو. چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو. تو حضرت اویسے کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضیٰ جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ زیارت تو نہیں کی، داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ سوال دوسرے کا تھا. ان دونوں کا سوال یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں. باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں، میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں ادب زیادہ پایا جاتا ہے. کہا کتنے بال سفید تھے؟ تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں. کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید، آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں. تو حضرت سیدنا اب ایسے کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے. یہ ان کی زیارت کا حال. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے، باوجود غریبی کے، گھر میں کوئی شے، اور یہ جان بوجھ کے غربت اختیار کی تھی ورنہ تو مالک تھے کونین. باوجود فقر اختیاری کے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا. ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا, تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے. ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا, ایک جنگ میں 2-3 تیر لگ گئے. تو حکیم کہنے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکالیں گے, ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے. حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں, جب میں نماز کی نیت باندھوں تو نکال لینا, مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک طرف حال یہ ہے, ایک طرف, اور دوسری جانب کیا حال ہے. ایک مانگنے والا فقیر مدینے آیا تو صحابہ اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے, حضرت علی بھی نماز میں تھے. نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آ گیا. حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا, نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں, پر بوڑھے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں, بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی. حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آ کے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا, میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی, میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی. فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا, حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں, سب نماز پڑھ رہے تھے, کچھ ملا نہیں. حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے؟ حضور تھے. فرمایا میرے کچھ ملا؟ کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی ہے, نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی. مالاں والے سخی نہیں ہوں, کون پیسے والے سخی؟ میں نہیں دیا کہا, میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوں, کہ سخیاں مال نہیں ہوں, ایتھے اوتھے دعا جہان نہیں, سخی کنگال نہیں ہوں. نبی پاک نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا, جس کا دل بڑا ہے وہ سخی ہوتا ہے. حضرت علی شیر خدا گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا, پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے, وہ جھولی بھر کے. بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئی, ورنہ لوگ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں. پیسہ کمانا, دولت کمانا, رزق حلال کمانا عبادت ہے, پر اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا. لوگ اپنا آپ ضائع کر دیتے, اپنا آپ ضائع نہ کرو. شیر خدا کا محل کوئی نہیں تھا, پر لگتا ہے ساری کائنات شیر خدا کی جاگیر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک بیلنس نہیں تھا, لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو وہ اٹھ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے, آج پورے عالم دنیا میں, عالم اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا. پوری دنیا حضرت علی کا. پھر اللہ نے فہم دیا, بصیرت دی, حضرت علی کو اللہ نے علم دیا. بہت بڑے عالم تھے حضرت علی, بہت بڑے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. جہاں کوئی مسئلہ بنتا شیر خدا اس مسئلے کو حل کرتے, بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں, حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہر علم کے دروازے ہیں. حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کہا, یہ تو میرے رسول نے کرم فرمایا ہے. کہنے لگے چلو بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ حضرت علی نے اوپر دیکھا, نیچے دیکھا, دائیں بائیں, آگے پیچھے دیکھا. فرمانے لگے نہ تو اس وقت 7 آسمانوں پہ ہے, نہ 7 زمینوں پہ ہے, نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہے. فرمانے لگے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہی, ایک ہے دونوں میں سے. تو حضرت جبریل کہنے لگے علی سچ کا ہے مصطفیٰ نے, تو واقعہ علم کا دروازہ ہے, تو علی ہے, جبریل تو میں ہی ہوں, میں ہی ہوں جبریل. یہ ان کے علم کی وسعت, یہ ان کی حکمت اور دانائی کی وسعت. یہ اور یہ کہاں, یہ جو فہم و فراست ہے نا میرے بھائی, یہ کتابیں پڑھنے سے زیادہ نہیں آتی, کتابیں رہنمائی کرتی. فہم و فراست پرہیزگاری سے آتی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان, اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں بصیرت کا نور عطا فرمائے, باطن کی آنکھیں دے دیتا ہے. جب بندہ اللہ امام مالک سے کسی نے کہا تھا حضور میرا حافظہ کمزور ہو گیا, تو فرمایا گناہ کرنے چھوڑ دے, علم اللہ کا نور ہے, گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا. تیرے ذہن کے اندر جب وسوسے بچیں گے تو اللہ کا نور کیسے آئے گا؟ حضرت علی کی زندگی مشعل راہ ہے, اس کو اپنائیں. حضرت علی کا سجدوں سے پیار ہے, سخاوتوں سے پیار ہے, عبادتوں سے پیار ہے, جہاد سے پیار ہے, ان کا مہمان نوازی سے پیار ہے, ان کا گرمی کے روزے سے پیار ہے, ان کا میدان سے پیار ہے. اپنے آپ کو ان لوگوں کی سیرت کا حامل بنائیں, نقوش قدم چلنے کی کوشش کریں. اسلام وارفتگی والا دین ہے, اسلام محبت والا دین ہے, ذوق والا دین ہے, شوق والا. میری ملت میں آج جو آدمی بڑا گناہگار ہوتا ہے, نہ کلین شیف ہوتا ہے, بے نمازی ہوتا ہے, بڑا سخت ہوتا ہے, نوجوان بڑا کچھ کرتا ہے,
یہ ان ساری غلطیوں کے باوجود بھی جب نبی پاک کا نام آتا ہے تو اس کے سینے میں جذبات ابھر جاتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک ذوق کا نام ہے، ایک شوق کا نام ہے، ایک درد کا نام۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو گرچہ وہ بڑا گناہگار ہے لیکن اس کے اندر حضور کی محبت موجود ہوتی، وہ چھلک آتی ہے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے کہ یہ رسول کریم کی بات ہو رہی صلی اللہ علیہ۔ تو اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے، نسبتوں کا ادب سکھاتا ہے، اسلام ہمیں اکرام سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ استاد کی اولاد کا بھی ادب کرو، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنے محسن کے بچوں کا بھی ادب کرو۔ اسلام یہ بتاتا ہے۔ ہمارے ہاں خشکی ہوتی جا رہی ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے لوگ کسی کے مرید نہیں ہوتے۔ ایک چودھری صاحب جو ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے عقیدت مند ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے بڑے مرید ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو آدمی پڑھ لکھ جائے اس کا بھی کوئی پیر، کوئی مرشد، کیونکہ وہ خود سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ اور تیسرا جو آدمی مالدار ہو، شیخ صاحب ہو، اس کا بھی کوئی رہنما، مقتدا، کیونکہ وہ کیسے جھکے گا کسی کے آگے، سلوٹ کیسے کرے گا۔ چند لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو دور ہو جاتے ہیں کیف سے، سرور سے، وہ نہیں سمجھتے کہ ادب ادا کس چیز کا نام ہے۔ لوگوں نے سمجھا اسلام میں خشک مذہب ہے، پر یہ قرآن پاک کا 15واں سپارہ آخر سے 16واں شروع سے حضرت خضر علیہ السلام گئے، ایک دیوار گر رہی تھی، اللہ کے رسول نے محنت کر کے جو کام مزدور کرتا ہے وہ کام پیغمبروں نے کیا، حضرت موسیٰ اور جناب خضر نے دیوار سیدھی کی، اور جس بستی کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا، کھانا بھی نہیں پوچھا، لیکن حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی، محنت کی، کوشش کی، پسینہ بھی آیا، تھکاوٹ بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے خضر سمجھ نہیں آئی، یہ تو اتنے خشک لوگ ہیں، پانی تک نہیں پلایا، اور آپ نے اتنی محنت کر کے دیوار سیدھی کی، تو پڑھ لینا آپ قرآن پاک۔ حضرت جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اصل میں نا ان کے لیے نہیں کیا، یہ کسی نیک کی نسبت ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، خزانہ یتیم بچوں کا ہے، اور یہ قرآن مجید نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور فرمایا یہ اس لیے ان بچوں کا خزانہ بچایا ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، دادا نہیں تھا، پردادا نہیں تھا، بلکہ 7ویں پشت میں جا کے ان کا باپ بنتا تھا۔ تو رب نے فرمایا ایک بندہ نیک ہو تو میں نیچے 7 پشتوں پہ فضل فرمایا کرتا ہوں۔ اگر ایک بندہ نیک ہو اور 7ویں نسل میں جو اس کی اولاد ہو، اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، تو بتائیے پھر میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہو، پھر اہل بیت نبوت کا کیا مقام ہو، پھر رسول اللہ کے خاندان کا کیا مرتبہ ہو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مفت میں سلوٹ کیوں کریں جی، پیار کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ادب ادب ہی ہوتا ہے۔ اماں انگوٹھا چھاپ ہے، بالکل ان پڑھ ہے، ناظرہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھنا آتا، بیگم صاحبہ نے ایم اے بی ایڈ اس کے بعد ایم فل میں داخلہ لیا ہوا ہے، ادب کس کا کرنا ہے، بیگم کا کہ اماں کا؟ اماں تو ان پڑھ ہے، بیوی پڑھی لکھی ہے، صرف ایم اے کیا ہوا ہے، بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے، ایم فل کر رہی ہے، اماں کا کیوں ادب کرنا ہے؟ اس لیے کہ اماں کا ادب اللہ رسول نے بتایا۔ اماں کا ادب ہو سکتا ہے بیوی بڑی اچھی قاریہ ہو، عمدہ قرآن پڑھتی ہو، حافظہ ہو، عالمہ ہو، اماں کو ناظرہ بھی نہ پڑھنا ہے، پر جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ یہ سمجھ لیں ادب والے کا ادب۔ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جو قاضی ہوتا ہے نا، قاضی جج، اس کے آداب لکھے ہیں امام راضی۔ فرماتے ہیں اگر جج کے پاس مقدمہ آ جائے نا باپ اور بیٹے کا آپس میں جھگڑا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، تو 100 دفعہ کہہ دے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ بیٹا سچا ہے اور ابا غلطی پہ ہے، اب یہ تو 100 دفعہ کہے کہ بیٹا ٹھیک کہتا ہے، بیٹا سچا ہے، بیٹا سچا ہے، پر ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ ابا جھوٹا ہے، حالانکہ مطلب یہی ہے
اگر بیٹا سچا ہے تو پھر خود بخود سمجھ آتی ہے کہ ابا جی غلطی پہ ہے. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جج بھی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے اگرچہ وہ غلطی پر ہے, یہ تو کہہ دے کہ بیٹا, اس لیے کہ ادب والے کا جو مقام ادب ہے وہاں ادب کیا جائے, جو مقام اکرام ہے وہاں اکرام, وہاں آپ خشک نہیں بنیں گے. جہاں جھکنا ہے وہاں بہرحال جھکنا ہے, جہاں سلوٹ کرنی ہے بہرحال وہاں سلوٹ کرنی ہے. جن کا ہمارے اوپر ادب لازم ہے ہم نے ان کا ادب. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں ایک باغ میں بیٹھے تھے, شاگرد ساتھ تھے, امام ابو یوسف تھے اور بھی آپ کے شاگرد تھے, تو کچھ لکھ رہے تھے. علماء جب کتابیں لکھتے ہیں تو 20 کتابیں انہوں نے کھول کے نشانیاں رکھ کے دائیں بائیں رکھی ہوتی, مختلف قسم کے نوٹس ہوتے ہیں, بڑا کچھ بکھرا ہوا تھا. شاگرد تھے, باغ کے ایک کونے میں بچے کھیل رہے تھے. وہ بچے بچوں میں سے ایک بچے کی گیند آ گئی باغ میں, بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کاغذ شاغذ سارے بکھر گئے. بچہ گیند لے کے چلا گیا, شاگرد چوپ رہے, چلو دوبارہ سے کتابیں سمیٹی, ڈھونڈا سارا کچھ, پھر سے کام شروع ہوا. چند منٹ گزرے تو بچہ پھر آ گیا گیند لینے. امام صاحب پھر اٹھے, پھر سارا کچھ بکھر گیا. شاگردوں نے برداشت کیا. سارے شاگردوں میں برداشت ہی نہیں ہوتی, شاگردوں کی بھی موج ہوتی ہے. شاگردوں مریدوں کا بھی اپنا اپنا وقت ہوتا ہے خدمت کرنے کا, اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے ادب کرنے کا. دور بڑا منفرد آ گیا. تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, 5 دفعہ ہو گئی تو بس شاگردوں کی جو صبر تھا, حوصلہ, وہ جواب دے گیا. بچہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا. جب وہ بچہ پھر آیا, امام صاحب بوڑھے آدمی تھے, گھٹنوں میں درد بھی تھی, بڑی مشکل سے اٹھتے, چیزیں ساری بکھر جاتی ہیں. وہ بچہ جب 7ویں دفعہ تو امام صاحب پھر اٹھے, تکلیف سے اٹھے. امام ابو یوسف عرض کرنے لگے, اور یہ بچہ ہے, اس کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے گیند لانے کی, تو 100 دفعہ آئے گا. تو امام صاحب فرمانے لگے, یہ 100 دفعہ آیا تو میں 100 دفعہ اٹھوں گا. آنے دو. کہ حضور کیوں آپ اٹھیں گے؟ فرمایا یہ میرے استاد کا پوتا ہے. اصلا نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تاک نہیں بھول دے. سن لو, اصلا نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تاک, ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے. بے اصلاں نال, میں میرے استاد کا پوتا ہے تو اٹھوں نا, یہ 100 دفعہ ہے میں اٹھوں گا. میں نے اس گھر سے فیض لیا ہے, یہاں ڈیوٹی کرنا میری ذمہ داری کا حصہ ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صحابہ کرام فرماتے نبی پاک کے اخراجات بہت زیادہ تھے, آمدن کوئی نہیں تھی, بظاہر بڑے خرچے تھی, مہمان بڑے آتے تھے, بڑے معاملات تھے, اور دین کا کام بذات خود ایک محنت ہے. ہمارے یہاں لوگ بڑا کہتے ہیں علماء, جی یہ پیر صاحب کرتے کیا ہیں؟ میں کہ تو پیر صاحب نے نوکری لوا دی. کہندے وہ فلانے مفتی صاحب ڈیوٹی کیا کرتے؟ میں کہتے ہیں دہنے نو دیہڑی لے جائے کر مفتی صاحب نو, مستریاں نہ لائے, آخر روٹی تو کھا لینا. اور خدا کے بندو, جو بندہ سویرے ڈیوٹی کرنے جائے گا وہ شام کو آ کے ریسرچ کر سکے گا کتاب و سنت میں؟ وہ ایک صفحہ پڑھے گا تو سو جائے گا. اس لیے حضرت عمر فاروق نے یہ کام امت کو بتایا, فرمایا علماء کو تنخواہ دو. اور مسجد کے امام کی تنخواہ حضرت عمر نے گورنر, صوبے کے گورنر کے برابر لگائی تھی, اور خطیب کی تنخواہ گورنر سے زیادہ ہوتی. فرماتے تھے یہ ذہنی طور پر فارغ رہیں گے, سہولت میں رہیں گے تو صحیح دین پڑھیں اور صحیح کر کے پڑھائیں. اگر یہ الجھے رہیں گے کہ سویرے بل جمع کرانا ہے تو ان کے لیے بڑی دشواری ہو جائے. لیکن ہمارا ماحول کیا ہے, عالم جب تخصص کر لیتا ہے نا تو پی ایچ ڈی کے برابر ہو جاتا ہے. درس نظامی کے بعد جب تخصص کرتا ہے نا وہ 3 سال میں یا 2 سال میں, تو پی ایچ ڈی ہے. آج پی ایچ ڈی آدمی جائے نا یونیورسٹی میں لگے تو تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب اس کی تنخواہ ہے. عالم کو کیا دیتے ہیں لوگ؟ یہ میری بات سمجھے, اس کا اور اس کا لیول تعلیم کا ایک جیسا ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کا. لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی آسانی میں ہے تو اس بیچارے کو حساب دینا پڑتا ہے, اسے بتانا پڑتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو کہاں سے آئی ہے, روٹی کھاتا ہوں تو کہاں سے, اس کو پھر بھی حساب دینا پڑتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ دین میں آنا چھوڑتے. ہمارے یہاں گجرانوالہ میں ایک عالم تھے, وہ 9 بھائی عالم تھے. اب ان کے بچوں میں سے کوئی بھی نہیں بنا. کوئی بچہ کوریا میں کمائی کر رہا ہے, کوئی افریقہ میں کمائی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جو شراب کا ہوا ہے ہمارا بھی تو وہی ہونا نا. کل بچے نکل گئے, ہم نے کہا جا کے محنت کرتے. نے کیا کمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ حضور کے صحابہ ادراک والے لوگ تھے, بصیرت والے. نبی پاک کے خرچے بڑے,
گھر میں 9 ازواج ہیں، 4 شہزادیاں ہیں، مہمان آتے جاتے. انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہر مہینے ہم اتنے پیسے جمع کریں گے اور یہ جہاد کے لیے نہیں دیں گے، یہ مسجد کے لیے نہیں دیں گے، یہ صحابہ صفا کے لیے نہیں، یہ خالصتاً سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں. یا رسول اللہ یہ رکھ لیں اور جہاں آپ کا دل کرے آپ اپنی ذات پر، مہمانوں پر، گھر پہ خرچ کریں. اچھا جی جمع تو کر لیے ہیں، تو اب حضور کو پیش کون کرے گا؟ ڈیوٹی لگی حضرت عباس کی کہ محبوب کے چچا ہیں، یہ پیش کرے گی. حضرت عباس وہ پیسے لے کے دروازہ رسول پہ پہنچے. سیانے بندے تھے تو لفظ بڑے سمجھداری کے ساتھ تلاش کیے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں، راتیں بھی ہمارے لیے. آپ دن کو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. حضور آپ کی 24 گھنٹوں پہ ہمارا ہی حق ہے، ہمارے لیے وقف کر دیا آپ نے. حضور ہم ایک حرف کا، ایک جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے، یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے. ہمیں پتہ ہے اخراجات بڑے ہیں اور ظاہراً آمدن کے ذرائع کو نہیں تو قبول کر لے. حضور کو جواب دینے ہی لگے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا. سورہ شورا کی آیت نمبر 23 فرمایا محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ اس تبلیغ دین پر گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا. میرے اہل بیت سے. یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا مولا علی، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد حسن سے پیار کرنا، حسین سے پیار کرنا. میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، لوگوں فاطمہ کو میرے وجود سے الگ نہ سمجھنا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کر لیا. میں اس سے راضی ہوں جس نے میری بیٹی کو راضی کیا. اور فرمایا جس نے اسے ناراض کیا، اللہ کرے یہ چھوٹی بات نہیں بڑی بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں جس نے اسے راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا. اور فرمایا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. اور حضور فرمانے لگے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو تو دیکھتے رہو گے تو رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. کچھ لوگ پریشان تھے کہ حضور سارے تو نہیں نہ دیکھ سکیں گے مولا علی کو. حضور نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا ذکر علی عبادہ، تو بس علی علی کہتا رہے، تجھے رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. علی کا ذکر بھی عبادت. اس خاندان کے ساتھ پیار کرنا. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کو زکوٰۃ دے لیں؟ اس کا سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی، بات ختم ہو جاتی. پر اعلیٰ حضرت نے ایک پورا صفحہ لکھا، بلکہ 1.5 صفحہ ہے، فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں. حضور زکوٰۃ دے لیں تو اعلیٰ حضرت نے دلائل لکھے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی. پھر آخر میں کہنے لگے جن کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو انہیں زکوٰۃ دینی ہے. آپ فرمانے لگے تو نبی پاک کے مبارک بچوں پر اپنا مال خرچ کر، یہاں بھی اجر ملے گا وہاں بھی اجر ملے گا. اور پھر اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی ہے کنز المال کے حوالے سے. کمال کرتے ہیں جب آپ اس طرف آتے ہیں نا، خدمت سادات کا پورا باب بیان کیا. فرمانے لگے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، بات ہی ختم کر دی. عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عباس کا خاندان بھی شامل، عبد المطلب کی اولاد میں حضرت جعفر طیار کا خاندان بھی شامل، حضرت سیدنا میر حمزہ کے بچے بھی شامل ہیں. حضور فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، قیامت کے دن مجھ پر لازم ہے کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے صلہ دوں گا، میں اسے. اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھ کے کہتے ہیں ہمیں صلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو نبی پاک نے کہہ دیا نا جب وہ مجھ سے ملے گا تو مصطفیٰ سے ملنا ہی سب سے بڑا صلہ ہے، یہی سب سے بڑا صلہ ہے. بیدم شاہ بارسی کہنے لگے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، یہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. ہمیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. میں حضور کے سامنے تو محبوب فرمانے لگے جب وہ ملے گا نا تو اجر میں دوں گا.
تو پتہ یہ چلا خدمت سادات، ان سے پیار کرنا، اہل بیت نبوت سے ان کی شان کو سمجھی۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جایا جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام جب بھی تشریف لے جاتے تھے تو کسی ایک کو نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ حضور چھوڑ کے گئے، تو ایک جنگ کے موقع پر محبوب نے حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ آپ کو میں اپنا نائب بنا کے یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ یہاں لوگ جان چھڑاتے ہیں، کام کا جب وقت آتا ہے، میدان میں نکلنے کا وقت آتا ہے تو جان چھڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے کام دے لو، جب وقت مشکل آئے تو پھر ہمیں کام نہ بتاؤ۔ اب مشکل وقت ہے، جہاد میں جانا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ میرا ارادہ بنا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں۔ تو حضرت علی کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے، ان کو مدینے میں رہنا ہے، میدان میں نہیں جانا۔ عام آدمی کتنا پسند کرتا ہے کہ میں آرام سے رہوں گا، لیکن حضرت علی کو اتنا شوق تھا میدان جہاد کا، اتنی تڑپ تھی ان کے دل کے اندر کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رو پڑے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میدان میں جہاد کرے گی اور میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہوں گا، میں یہاں عورتوں اور بچوں کے بیچ وقت گزاروں، حضور مجھے لے کے جائیں۔ تو وہاں بھی حضور نے محبت کی بات سمجھائی، فرمایا علی جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی جناب ہارون کو چھوڑ گئے تھے، تو تم بھی تو میرے لیے اسی طرح ہونا جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور جناب ہارون بھی نبی ہیں علیہم السلام، لیکن وہ انہیں چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہ ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کہ ایک شخص تھا عمر بن عبد ود، 90 سال کا بوڑھا، لیکن جب تلوار لے کے میدان میں آتا تھا تو 1000 آدمی کے مقابلے میں لڑتا تھا، اور لوگ جگہ جگہ یہ کہتے تھے تو اس طرح ہے جس طرح عمر بن عبد ود لوگوں کو ڈراتا ہے، تو اس طرح ہو گیا۔ یہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے۔ جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو یہ مقابلے میں آ گیا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف فرما تھے۔ اب پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے نہ لڑو، وہ تو خونخوار ہے، وہ تو درندہ ہے، وہ تو جنگلی شیر کی طرح آتا ہے، وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس سے کون لڑے۔ ایک خیال تھا، اور وہ پراپوگنڈا بعض اوقات اتنا زیادہ کسی کے بارے میں ہوتا ہے کہ میں بچے لوگ آتے ہیں نا بچہ دم کرانے کے لیے، تو کہتے ہیں پیچھا بڑا ضدی ہے، کسی کی بات نہیں مانتا، باقی بچے ٹھیک تھے، یہ تو بڑا ہی نالائق نکل آیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے سامنے یہ والی باتیں نہ کریں، یہ پکا ہو جائے گا کہ میں ضدی ہوں۔ تو آپ ذہن بنا رہے ہیں اس کا کہ تو اس طرح کا ہے، ذہن بنا لیا لوگوں نے کہ عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ خندق میں یہ آیا، اس نے للکارا مسلمانوں کو، آؤ وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم شہید ہوں گے، تو آؤ میرے مقابلے میں نکلو۔ جب اس نے پہلی دفعہ للکارا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی تلوار لے کے اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت علی پھر بیٹھ گئے۔ وہ پھر پکارا اٹھو کوئی میرے مقابلے میں، تو مولا علی شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ ایک شخص نے کہا علی یہ عمر بن عبد ود ہیں، فرمایا مجھے پتا ہے، نہیں سمجھے آپ بات، میں آپ کو سمجھا کے لایا ہوں پیچھے سے کہ پراپوگنڈا کرتے ہیں نا لوگ، ہو آگے نہ جانا، یا کرنٹ بڑا زیادہ ہے، وولٹیج بڑے سخت ہیں، تو آگے نہ بڑھنا۔ بھائی کیا ہو جائے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت علی تیسری دفعہ اس نے کہا نا ہے کوئی، تو حضرت علی پھر اٹھے۔ اب تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھپکی دی۔ بعض جگہ یہ ہے کہ حضور نے خود تلوار تھمائی، سر پہ امامہ باندھا، اور حضور نے فتح یابی کی دعا فرمائی۔ حضرت علی گھوڑے پہ بیٹھے نکلے، اور جب اس کے سامنے گئے تو جا کے کہنے لگا میرا پتہ ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے تو اپنا چھوڑ، میرا پتہ ہے تجھے، مجھے تو جانتا ہے۔ کہنے لگا میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے پتہ نہیں تو کن سے لڑتا رہا ہے، جانے وہ کون ہے جن سے تو لڑتا رہا ہے، وہ کون 1000 تھے جو تیرے مقابلے میں آتے تھے،
پتہ نہیں تو کہنے لگا میرا نام میری ماں نے عمر بن عبد ود رکھا ہے، فرمایا چھوڑ تو، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے، کوئی بڑا لا، فرمانے لگے یہ تو جب ہنجے میں پنجہ ملے گا تو پتہ چلے گا عمر کس کی چھوٹی ہے، ابھی تو کہانیوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تو پریشر ڈالے اور میں تیری بات سنوں، تو مقابلے میں آ، ڈینگے نہ مار، کہانیاں نہ سنا، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، تو مقابلے میں آ، تو باتیں بنا رہا ہے، کہانیاں سنا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا تو بچہ ہے، میں چاہتا نہیں تیرا خون بہاؤں۔ تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوں کہ کسی بے ایمان کا خون بہایا کیوں نہیں، میرا بڑا دل کر رہا ہے تیرا خون بہاؤں۔ اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی، غصے میں اتنا پاگل ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی، اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں، اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے، پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری، اس کو کاٹ کے دوڑا۔ یہ کیوں کرتے تھے لوگ، عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکے، کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دی ہیں کہ اب واپس جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے، گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے کہ بھاگنا نہیں، اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر۔ حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی، اور آپ کے امامے کو اس کی تلوار بھی لگی۔ آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور، اب میری باری ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بظاہر چھوٹا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے، تھوڑا سا اٹھے، اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی، ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ پھینک دیا۔ تو عزیز دوست، آپ یاد رکھیں گے اس بات کو کہ اپنی زندگی کے اندر مروب ہونا چھوڑ دیں۔ روب میں ہوتا، تاریوں نے مسلمانوں کو مروب کر لیا تھا، روب ڈال لیا تھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں، یہی آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، دلوں میں روب آ جاتا ہے، امیر رشتہ دار کا، فلانے کا، فلانے کا، پھر وہ جو مرضی کرتا ہے۔ تاتاریوں کی ایک بی بی، وہ کیا کرتی، وہ 9-10 مسلمان نوجوانوں کو سڑک پہ کھڑا کر جاتی، کہتی ادھر کھڑے ہونا، میرے آنے تک ہلنا نہ، جوان ہے لیکن روب ہے نا کہ یہ بڑے وحشی ہیں۔ اکیلی بی بی اندر جاتی، تلوار لے آتی، اور وہ کھڑے ہیں، وہ بھاگے بھی نہیں، اتنا ڈر گئے، ٹانگیں کانپ رہی، بھاگنے کی بھی جرت نہیں کر رہے، تسلی سے گئی ہے، تلوار لے کے آئی ہے، اور اس نے 9 جوان مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے۔ اس روب سے نکلیں باہر، نوجوانوں سے کہتا ہوں نکلو۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ غریب گھروں کے تھے، وہ لوگ تھے کہ جو بازار کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھے، ہم محنت کریں، تعلیم حاصل کریں، جدوجہد کریں، مشقت کریں، اپنی زندگی میں کچھ مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھے۔ اور اگر آپ کہیں کہ دائیں بائیں میرے فلاں آدمی مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے، تو کچھ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے، انہوں نے باتیں کرنی ہے اور بڑا فائدہ ہوتا ہے، ان کو باتیں کر لینے دیں، ان کو کرتے رہنے دیں۔ کام کرنے والا بندہ کام کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے، وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت علی کے مزاج میں دلیری ہے، ہمت ہے، ایک بات، اور دوسری بات دانائی، حکمت۔ یہ جو ہمارے فیصلے ہیں نا جذباتی، اور جناب آج فلانے نے یہ کہہ دیا تو میرا پروگرام یہ بن گیا، تو پھر کل کسی نے اور کچھ کہہ دیا تو میرا پلان اور بن گیا۔ میں سب سے زیادہ ان لوگوں کے حق میں پریشان ہوتا ہوں جو سویرے کچھ اور کہتے ہیں، دوپہر کو کچھ اور کہتے ہیں، شام کو کچھ اور کہتے ہیں۔ بھئی آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے، کوئی ویژن ہونا چاہیے زندگی میں، آپ کے اندر کوئی حکمت اور دانائی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن ایک طرف ہو۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے زندگی میں ایک کام کر لو پر صحیح کر کے کر لو۔ ہم نے تو سارے کام کرنے ہیں۔ آج کل ہر بندہ صحافی ہے، ہر بندہ تجزیہ نگار ہے، ہر بندہ سیاستدان ہے، ہر بندہ ہی مفتی ہے، ہر بندہ ہی جناب واعظ ہے، ہر بندے کے پاس ہی کچھ مسئلے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی کچھ نہیں۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ جب سب لیڈر ہوں تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں، کیونکہ سارے جو لیڈر ہو گئے۔ میرے عزیز، ایک طرف ذہن کو رکھے اور اپنے اس کام میں کمال پیدا کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو اللہ نے حکمت دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا
دانائی کے 10 حصے کیے جائیں تو اس میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائے اور ایک حصہ باقی لوگوں کو ملا. دانا تھے, معاملہ فہم. کچھ بندے بڑے منافق قسم کے تھے تو حضرت علی اذان ہو گئی تو وہ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس آگے, اذان ہو گئی, حضرت علی نے جماعت کرانی. ان کا خیال تھا کہ آج ہم نے جماعت لیٹ کرانی ہے کسی طریقے سے. ہم چونکہ زیادہ باتیں, میں دوستوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ خبریں نہ دیکھا کرو, بہت زیادہ بھی چیزیں نہ سنا کرو. آپ تو میرے بھائی موبائل کے اندر چلے جائیں گے, پھر باہر کی دنیا تو اور ہے. تو تھوڑا باہر بھی نکلیں تصویروں سے, تھوڑا باہر بھی آئیں, دیگر معاملات بھی دیکھیں. ہمیں بڑے بڑے اچھے لوگ زندگی میں مل جائیں گے لیکن ہم ان کے قریب نہیں جاتے, ہم دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے, سنی سنائی چیزوں پر زیادہ گمان کرتے ہیں. اب حضرت علی چونکہ بڑے دانا تھے, مصلی پہ بڑھ رہے ہیں, جماعت کری کرنی, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. بندوں کا خیال تھا نماز لیٹ کرانی ہے. نے فٹافٹ حضرت علی سے کہا کہ حضور ذرا وہ جانور تو بتائیے گا کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں, اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں. یہ ذرا اب کتنے کو بندہ جانور گنے, آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے. ہو بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے, مرغی انڈا دیتی ہے, اور گائیں جو ہے وہ بچہ دیتی ہے, اور بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے. بندہ تو یہ گننے لگ جائے. تو حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں, فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا. موٹی سی بات بتاتا ہوں, جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اللہ اکبر. نماز کی نیت باندھ لی تم کننا گھر جا کے. موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے آیا تھا, میں خود بڑا الجھ گیا. یہ کیا ماجرا ہے, کیا معمہ ہے کہ 2 فکروں میں انہوں نے بات کو سمیٹا اور کمال کر دی. کہنے لگے گھر جا کے گننا, یہاں ٹائم نہیں, نماز کا وقت ہے, بس جن کے کان اندر ہے نا وہ انڈے دیتے ہیں, جن کے باہر ہیں وہ جا کے حساب کرنا. آپ ڈھونڈ لیں, تلاش کر لیں, چلے جائیں ماہرین کے پاس, پر شیر خدا شیر ہی ہے. حضرت مولا علی کے جملوں میں کمال ہے, ان کی دانائی, ان کا تدبر, ان کی حکمت, ان کا فہم, ان کی فراست, ان کا کمال. ایک شخص بڑی دور سے آیا, اس نے کہا حضور مجھے نا لمبی باتیں یاد نہیں رہتی, 2 باتیں بس بتا دیں میں عمل کروں تو زندگی بن جائے, 2 باتیں. تو حضرت علی فرمانے لگے لمبی امیدیں نہ لگانا, لمبی امیدیں نہ لگانا, موت کا پتہ نہیں کب آ جائے. منصوبہ بندی ضرور کرنا آنے والی نسلوں کے لیے, اپنی ذات کے لیے لمبی امیدیں نہ باندھنا, یہ بھی کر لوں گا, یہ بھی کر لوں گا. ہم ریٹائر نہیں ہوتے زندگی بھر, پلان پہ پلان, پلان پہ پلان. تو اگر ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں وہ ہمیں ریٹائر کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں. اولادیں تک والدین کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتی ہے کہ اب یہ ہٹے تو ہماری باری آئے. حضرت علی فرمانے لگے 2 کام, ایک تو لمبی امید نہ باندھنا, اور دوسرا فرمایا اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے بچنا. دنیا میں رسوا وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں, وہ بزدل ہو جاتے ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ کام نہ کرنا. امام راضی کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو سیدہ نے منت مانگی کہ بچوں کو شفا ہوگی تو 3 روزے رکھوں گی. شفا ہو گئی, روزے بھی رکھ لیے. اور جب مولا علی شیر خدا روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوئے, سیدہ فاطمہ الزہرا بیدار ہوئی تو امام حسن اور حسین بھی اٹھ گئے. 7-8 سال کی عمر, اماں جی ہم نے بھی رکھنا ہے. صبح کھجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا گیا. این افطاری کے وقت مولا علی کہتے ہیں فاقے چل رہے تھے, کہیں سے میں جاؤں لایا تھوڑے سے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیس کر روٹیاں پکائیں. وہ وقت جو بڑا مشکل ہوتا ہے افطار کا, کہتے ہیں اس وقت جب کھانے کے لیے بالکل ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور امید تھی کہ ابھی سیدنا بلال اللہ اکبر کہیں گے تو روزہ کھلے گا, لیکن ابھی چند ہی منٹ رہتے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی. کہنے لگا سارے مدینے کے دروازے کھٹکھٹا آیا ہوں, قحط ہے, فاقہ ہے, اے رسول اللہ کے خاندان والو, میں یتیم ہوں. کسی نے بتایا ہے کہ اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے, سیدہ کا دروازہ تیرے لیے ضرور کھلے گا. کیا یتیم کو روٹی ملے گی؟ تو حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں جا کے دروازے پہ دے آئے. کھجور اور پانی سے افطار ہو گیا.
صبح پھر کھجور اور دودھ سے روزہ رکھا۔ امام راضی کہتے ہیں این وہ وقت جب افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ کسی نے صدا دی، کہا رسول اللہ کے خاندان والوں میں مسکین ہوں، رات سے روٹی کھائی ہے، نہ صبح کھا سکا نہ دوپہر، کسی نے بتایا ہے کہ اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ امام حسن نے پھر سارا لنگر اٹھایا اور پھر جا کے دے دیا۔ تیسرا دن پھر ہوا، مجھے لگتا ہے کہ جب افطار کا ٹائم آیا ہوگا نا تو یہ خود ہی سارے دروازے پہ دیکھتے ہوں گے، یہ کوئی آیا نہیں لینے والا ابھی تک، لگتا ہے کہ نظریں دروازے پہ تھیں۔ این افطار کے وقت 3 روٹیاں جب جوں کی پک کے آئی تو ایک بھکاری نے صدا دی، کہنے لگا میں قیدی ہوں، آج ہی قید سے رہائی ملی ہے، پہلے دن کسی کے دروازے پہ صدا دی ہے روٹی ملے گی۔ امام حسن وہ کھانا دے کے واپس لوٹے، کھجور اور پانی سے افطار ہوا، اور جیسے ہی مسجد نبوی میں تینوں باپ بیٹا نماز پڑھنے گئے تو مولا علی کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا، رسول کریم نے میری طرف دیکھ کے فرمایا علی تیرا، فاطمہ کا، حسن اور حسین کا 3 دن والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا، وہ بڑا پسندیدہ عمل۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے نا ان کی تربیت پہلے ہی کر دی تھی، 3 دن بغیر افطار کے روزہ رکھنے کی، وہ ٹریننگ گھر سے ہو چکی تھی۔ اب میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رہنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ حضرت جناب سیدہ زینب بنت ابی رافع کہتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ایک دن اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے، جب حضور کی طبیعت مبارک بظاہر علیل تھی جس میں حضور کا وصال ہوا، دونوں شہزادے لے کے سیدہ فاطمہ نبی کریم کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بچوں کو کچھ دیجئے سیدہ پاک، تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کندھے سے امام حسن کو لگایا اور اس سے امام حسین کو لگایا، اور فرمایا فاطمہ کہ جو میرا حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت اور سرداری دیتا ہوں، اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے نا حسین کو میں اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں، میرا حسین جرت مند ہوگا اور سخی ہوگا۔ داتا گانج بخش علی حجویری، امام الاولیاء، سید الاسفیاء، داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ایک دن نا امام حسین کے پاس ایک شخص آیا بڑی دور سے کچھ مانگنے، کہا حضور کچھ دیجئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ظرف یہ تھا کہ 4-5 دینار ملیں گے، تو امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا، رزق آ رہا ہے۔ تو امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے نا 5 تھیلیاں ملی، جس میں ایک تھیلی میں 500 اشرفیاں تھی، 5 تھیلیاں آئیں، لیکن اس کو آنے میں نا ذرا دیر ہو گئی۔ وہ 5 تھیلیاں جب آئی نا تو امام حسین اس کی طرف 5 تھیلیاں بڑھا کے نا، ذرا دیکھنا میری طرف غور سے، 5 تھیلیاں بڑھا کے نا تو فرمانے لگے میاں اتنا تجھے انتظار کرایا نا اتنی ہم تیری حاجت پوری نہیں کر سکے، تو یہ نہ محسوس کرنا کہ حسین کے دروازے پہ بیٹھا بھی رہا ہوں تو ملا کیا ہے، یہ نہ محسوس کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی اور پھر میری نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی اگر حسین ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کتنے سخی ہو، اگر یہ معیار ان کا ہے، ان کا یہ معیار ہے، اور خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود کہنے لگے جتنا انتظار کرایا ہے اتنی تیری مدد کر سکے۔ یہ سخاوت کا معیار تھا، یہ طریقہ تھا۔ ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر نا 5000 دینار آئے، مسجد میں تھے، آپ کو 5000 دینار ملے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے 5 کے 5000 اللہ کے رستے میں خیرات کر دی۔ فرماتے میں نے کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے یہ باہر خرچ ہوا ہے، یہ گھر کے لیے ہی ہے، اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے۔ امام حسین کے مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کی، دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم کے، بڑے پیارے،
حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے صاف کر دیتے تھے، اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا، ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن عار، اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا۔ بڑے پیارے تھے، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا نا تو 60,000 دینار کا قرضہ تھا۔ رشتہ داروں سے کہا، دوستوں سے کہا، یاروں سے کہا، پر قرض ادا نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا۔ جب حد ہو گئی نا تو حضرت اسامہ بن زید فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو، ان سے کہو میں نا غلام ہوں آپ کے نانا کا، مقروض دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا۔ امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے۔ لاجپال اس پیر کو نہیں کہتے جو تگڑا نذرانہ لے کے تو ماتھا چوم لے، لاجپال تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ سر پہ موجود ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے آپ کے نانا کی، اور اس غلامی پہ ناز ہے، اب 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر پہ بوجھ رہے گا۔ امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ، امام حسین خود گئے، چادر اوڑھ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں 60,000 دینار چھپا کے لائے اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ یار پیسے رات کو ہی آئے تھے، میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا، مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی، اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے، اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کے دے آ۔ حضرت اسامہ بن زید رو پڑے، فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ امام بڑا ہی پیار کرتے تھے، گھوڑے پہ جا رہے تھے، کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے، کھا رہے تھے سڑک کے کنارے، تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں۔ کائنات کے مالک و مختار کے نواسے اور دنیا کے سب سے بڑے شہزادے گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گئے، روٹی کھانے لگے اور دیر تک کھاتے رہے، اور جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، حاجت بھی نہیں تھی، پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا تھا، اگر اجازت دے تو چلا جاؤں۔ یہ مزاج تھا، یہ طبیعت تھی۔ آپ کے ایک بھائی ہیں چھوٹے، حضرت محمد بن حنفیہ نام ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے۔ ایک دن حضرت امام حسین ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا، تو امام علی مقام ناراض ہو گئے، فرمایا آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا، رومال اٹھایا چلے گئے۔ لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین تو ناراض ہو گئے، کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا؟ کہ جی بھائی تو آپ کے ہیں۔ فرمایا اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے؟ کہ جناب ناراضگی ہو گئی ہے۔ فرمایا ناراضگی ہوئی ہے پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں نا، اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے۔ کہ جناب وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھنا ذرا۔ تو امام حسین نے خط لکھا، حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا، کہنے لگے حسین میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے، پر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں، اب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ کہنے لگے بھائی جان آپ نے نانا جان کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ دو لوگ ناراض ہو جائیں تو جو صلح پہلے کرے جنت میں پہلے جائے گا۔ فرمانے لگے دل میرا کر رہا تھا کہ پہلے صلح کر لوں، لیکن پھر بڑے بھائی کو پشت کروں گا جنت میں جاتے ہوئے، یہ بھی تو بے ادبی ہے نا۔ اب خط میں نے لکھ دیا ہے، آپ کا جو ارادہ ہو۔ امام حسین نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر سے رومال اٹھایا۔ بچے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی کے گھر جا رہا ہوں۔ کہا آپ تو ناراض تھے؟ فرمایا تھا ناراض پر ہے تو میرا بھائی نا، ہو گئی بات ختم۔ بڑی دل میں نرمی، طبیعت میں سوز، لہجے میں گداز۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شام سے، تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے، تعارف کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھے ہوں اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں،
اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے. جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ شخص کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا شہد کے گرد مکھیوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم تھا، لیکن نظریں جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز گداز، لفظوں میں رانائی، اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے ایک کا جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے. امام علی مقام کے کردار میں نا کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں، بہت زیادہ تھیں، بڑا حسن تھا. ایک بات تو یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا. ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا ہے. امام حسین کا علم و فضل بتا رہا ہوں، علم و فضل. تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے گی. جب بحث طول پکڑ گئی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا. ایک بندہ ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے. تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کہا کون ہے؟ کہا جناب امام حسین. تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے کہ حضرت یہ ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے. فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں، پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اب اس کا وظیفہ لگا دو. تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو گیا. امام حسین کے علم سے، فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے. حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا. تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، اس شخص کو تم نے شہید کیا. آپ کو پتہ ہے کہ میدان کربلا میں جب 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی، تو امام حسین نے فرمایا ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت دے دو. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں، آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے، اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی، تو ایک رات کی مہلت لینے کا معنی کیا ہے؟ بھئی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے، تو ابا جی ایک رات کی مہلت. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کر لوں، میں استغفار کر لوں، میں لمبے سجدے کروں. اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا میں جا رہا ہوں پر تمہیں 2 بڑی بھاری بڑی وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں. صحیح ستہ کی روایت، 2 وزنی چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھام کے رہو گے تو کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں. اگر اہل بیت نبوت کو تھامے رہو گے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور نے کتاب اللہ اور پھر اپنی اہل بیت کا تذکرہ فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوری دیکھنی ہوئی تو قرآن دیکھنا، اور پریکٹیکل دیکھنا ہوا تو علی اور فاطمہ کو دیکھنا، حسن اور حسین کو دیکھنا، ان کو دیکھنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت مینارہ نور ہیں. ان کی محبت، ان کا پیار کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کو خود میرے نبی پاک نے تراشا ہے. ان کی سیرت میں جتنے رنگ ہیں وہ رسول کریم نے خود بھرے.
ان کی ایک ایک بات کا خیال نبی پاک نے رکھا ہے. حضور نے از خود انہیں اپنی صحبت عطا کی ہے. زیادہ دور نہیں تھا سیدہ فاطمہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا. اللہ کے رسول دن میں 2 دفعہ جایا کرتے تھے. پھر بھی کبھی کبھی فرماتے فاطمہ میرا دل کرتا ہے آج میں رات تیرے گھر میں قیام کروں.